فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 کا آج سبق نمبر 11 ہے، جس میں ہم 21ویں پارے کے پیج نمبر 11 سے لے کر پیج نمبر 15 تک 5 صفحات پڑھیں گے، جس کے اندر ہم ایک سورت کو مکمل کریں گے اور دوسری سورت کو شروع کریں گے۔ سورت لقمان کی آیت نمبر 11 سے لے کر 34 تک آیات پڑھ کے سورت کو مکمل کریں گے، اور سورت سجدہ کو ہم شروع کریں گے اور اس کی 20 آیات ہم پڑھیں گے، اور دونوں ہی مکی صورتیں ہیں۔ آپ کو دونوں کے موضوعات بالکل قریب قریب دکھائی دیں گے کیونکہ دونوں ہی مکی صورتیں ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ اسے پچھلی آیات کے اندر سورت لقمان کی جو پہلی 10 آیات آپ نے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے جہاں پر مختلف موضوعات کا بیان آیا، اس میں اللہ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا، اور خاص کر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے جس نشانی کو بیان کیا وہ آسمان کی نشانی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، رفع السماوات بغیر عمد ترونها، تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے ہے یہ چھت، یہ آسمان۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کی نشانی کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 412 ہے، 21واں پارہ ہے، 21ویں پارے کا صفحہ نمبر 11 ہے، جس میں آیات سورۃ لقمان کی آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک ہے، مختلف اشارات اور موضوعات ہیں، اور یہ وہی پارہ ہے جس میں حضرت لقمان جو ہیں ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا خوبصورت نصیحتیں کی تھیں، جن میں سے کچھ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب انسان دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ایک کامیاب ہونے والا انسان ہے، اس کی عبادات، احکام اور اس کے رویے، اس کے اخلاق کے اندر اگر یہ نصیحتیں شامل ہو جائیں، یہ صفات شامل ہو جائیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، تو وہ ایک کامیاب انسان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا هذا خلق اللہ، آسمانوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فارونی، فا پس ارو دکھاؤ، فعل امر ہے ارا یوری سے، اسلم یسلم سے کمزور ہے، ارا یوری سے فعل امر ہے ارو، پس تم دکھاؤ نی مجھے، مجھے دکھاؤ کیا، ماذا کیا، خلق الذین پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، جنہوں جو من دون ہی اس اللہ کے علاوہ ہے، من دون ہی اس کے علاوہ یعنی اس اللہ کے علاوہ۔ فرمایا یہ اللہ کی تخلیق ہے، اب مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ لوگوں نے پیدا کیا، جن غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو جو انہوں نے پیدا کیا وہ دکھاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ بل الظالمون، بلکہ جو ظالم ہیں، فی ضلال مبین، وہ تو کھلم کھلا گمراہی میں ہے، ظالم تو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ضلال گمراہی، مبین واضح۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جو بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو کچھ نصیحتیں کی تھیں، اس کے اندر کیا کیا نصیحتیں تھیں، اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ اللہ کے نبی رسول تھے یا نیک بندے تھے، واللہ عالم۔ جو درست بات معلوم دکھائی دیتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن حکیم تھے، بڑے حکمت والے تھے، اسی وجہ سے تفاسیر کے اندر ان کے نام کے ساتھ لقمان الحکیم، ان کا لقب کیا تھا؟ الحکیم، کیونکہ بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دی، لقمان لقمان کو، الحکمت حکمت، ہم نے لقمان کو حکمت دی، انشکر یہ کہ شکر کر، للہ اللہ کے لیے، وَمَن یشکر اور جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا تو بس، یشکرو وہ شکر کرتا ہے، لنفسہ اپنی جان کے لیے،
اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنی نفس کے لیے شکر کرتا ہے، کسی اور کو تو کوئی فائدہ نہیں، اس کے اپنے آپ کو فائدہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غنی، اللہ تو غنی ہے، حمید، قابل تعریف ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی شکر نہیں بھی کر رہا تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی، کوئی اضافہ، شکر کرنے سے نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ شکر کرنے سے نہ کمی ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے جی غنی ان کا، وہ کسی کا محتاج نہیں، حمید، قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، یہاں سے وہ نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب لقمان نے کہا، لِبْنِهِ، اپنے بیٹے سے، اصل میں تھا لی ابنہ، لی فار کے معنی میں کے لیے، ابنہ اپنے بیٹے۔ جب لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ اچھا، کس حالت میں کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، وَهُوَ، اور وہ یعنی لقمان، يَعِظُهُ، ان کو نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ بہت بڑا ظلم ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں میں جو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ جس کو قرار دیا شرک کا گناہ، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اٹھ کر کسی کو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تو اٹھ کر کسی کو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ وہ آیت کریم ہے جس کے اندر شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، اور حدیث کے اندر اس کو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑا اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک کے کسی بھی طرح کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب ذرا غور کیجئے، بات ہو رہی ہے حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی، تو حقوق اللہ میں سے کس کا ذکر کیا؟ شرک کا، کہ مطلب اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب حقوق العباد میں سے سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی، مطلب وصیت یہاں نصیحت کے معنی میں ہے، عربی زبان میں اوسا یا وصا، اوسا اسلمہ کے سٹائل پر یا وصا علمہ کے سٹائل پر، دونوں کمزور ہیں، یہ نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، اصل میں نون بھی تھا یا کے بعد والدین، لیکن وہ ہا کی وجہ سے نون گر گیا، تو والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ ہم نے اس کو وصیت کی۔ وصیت آگے چل کر آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جب والدین کا ذکر آیا تو پھر ماں کی عظمت کے تعلق سے کچھ آیات آ گئی۔ حملت ہو، حملت اٹھاتی ہے، ہو اس کو یعنی انسان کو، امہ اس کی ماں، وہنن کمزوری، علی وہنن کمزوری پر، کمزوری پر کمزوری کے باوجود وہ اس کو اٹھاتی ہے، حمل میں اٹھاتی ہے۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں، 2 سالوں تک اس کا دودھ چھڑانا، مطلب تب بھی تو اٹھائے ہی رکھتی ہے، 3 سال، تقریباً 3 سال کی یہ مدت۔ تو وصیت کیا کی؟ انشکر، یہ کہ شکر کر، لی میرا، والی والدیک، اور اپنے والدین کا، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر کر۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ نصیحت کر دی، یہ وصیت کر دی۔ ساتھ ہی عقیدہ آخرت کا بیان بھی آ گیا، الی المصیر، میری ہی طرف تیرا لوٹنا ہے، الیہ، میری ہی طرف، المصیر، لوٹنا ہے، میری ہی طرف تیرا چل کر آنا ہے۔ وَإِن، اور اگر، جاہدہ، جاہدہ یجاہدو سے کوشش کرنا، وَإِن جاہدہ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں، کا تجھ میں، یعنی وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کی کوشش کریں، کس چیز پر؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہ کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، کس کو؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم،
جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو پتا چلا کیا مشرکین کی عبادت کسی علم کی بنیاد پر قائم ہے؟ نہیں، وہ جہالت، تعصب کی بنیاد پر قائم ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ تجھے مجبور کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے تونے؟ مطلب کیا ان کی اطاعت کرنی ہے گناہ کے کاموں میں، جو مضمون پیچھے گزرا بھی؟ تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، جیسا کہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی، صحیح بخاری مسلم دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں کی جائے گی۔ حتیٰ کہ والدین بھی اگر اولاد کو کسی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں تو اس حالت کے اندر اولاد پر ان کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ والدین ہو، حکمران ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کی اطاعت کی جائے گی نیکی کے یا معروف کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ تو یہ پہلا حکم آ گیا۔ دوسرا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا، ان دونوں کا ساتھی بنا رہے، ان کے ساتھ زندگی گزار، فی الدنیا، دنیا میں، معروفا، نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ زندگی گزار، وَاتَّبِعْ، اور اتباع کر، پیچھے چل، سبیلا، راستے کی، کس کے راستے کی؟ من اناب الیہ، جو میری طرف جھکتا ہے، جو میری طرف جھکتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کے پیچھے چل، مطلب نیک لوگوں کے راستے پر چل۔ ثم، پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ آخرت ہے۔ الیہ مرجعکم، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم پس میں تمہیں خبر دوں گا، کس چیز کی؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، پاس کنٹینیوز، جو تم عمل کرتے تھے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ تو دیکھیں دونوں ہی آیات میں، یعنی یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے دین اسلام کے اندر جو توازن ہے نا، وہ اس چیز کا نام ہے دین اسلام کے اندر جو خوبصورتی ہے، اعتدال ہے۔ اللہ کے حقوق، اللہ کی مخلوقات کے حقوق، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور عقیدہ آخرت۔ تو دیکھ لیجئے آیت نمبر 14-15 کے دونوں کے آخر میں عقیدہ آخرت کی یاد دہانی کروا دی گئی۔ اور میں آپ کو ایک بڑے نکتے کی بات بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اکثر جہاں پر حقوق العباد کا ذکر آئے گا، ساتھ عقیدہ آخرت کا ذکر آئے گا۔ حقوق العباد کے ذکر کے ساتھ عقیدہ آخرت کا ذکر آئے گا، جیسا کہ ان دونوں آیات میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آیت نمبر 14 اور 15 میں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن آنے والا ہے کہ اگر یہ حق ادا نہیں کرو گے تو ایک دن آنے والا ہے کہ یہ سارے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ ظلم کرو گے تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس دن کا نام ہی یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا ایک مالک ہے، اور اس دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے۔ دنیا کے سارے بدلے اس دن چکائے جائیں گے۔ تو یہ تصور، یہ کنسیپٹ، یہ عقیدہ انسان کو اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے پر ان کو مجبور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ مزید کیا نصیحت کی تھی حضرت لقمان الحکیم نے رحمہ اللہ؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، بنیہ یہ ابن سے ہے، پیار سے بلانا، یا بنیہ، اے میرے معصوم سے پیارے سے چھوٹے سے بیٹے، یا بنیہ، انہا بے شک وہ۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ انہا سے کیا مراد ہے؟ بے شک وہ، کیا وہ؟ بعض نے کہا اس سے مراد سیئہ ہے، برائی، بعض نے کہا اس سے مراد حسنہ ہے، اچھائی، بعض نے کہا اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، سیئہ یا حسنہ، اچھائی یا برائی مؤنث۔ انہا بے شک وہ، تکو، ان تکو، اچھا یہ تکو اصل میں پتہ کیا تھا؟ تکو اصل میں تھا تکون، تکو اصل میں کیا تھا؟ تکون، کانا یکون سے، کہ اگر وہ برائی ان تکون، اگر وہ ہوئی، ایک قاعدے کی وجہ سے نون اور واو دونوں گر گئے تو تکو رہ گیا، بے شک اگر وہ برائی ہوئی، کتنی ہوئی؟ مثقال حبۃ، دانے کے برابر، مثقال برابر، مثقال حبہ دانے کے برابر، حبہ عربی زبان میں دانے کو کہتے ہیں، کس کا دانا؟ من خردل، رائی کا دانا۔ وہ اچھائی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، فتکن، اصل میں تھا تکون، فتکن پس وہ ہوئی، فی صخرۃ ایک چٹان میں،
او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، تمہارا وہ عمل کسی بھی جگہ ہوا زمین و آسمان میں یا کسی چٹان کے اندر، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ عطا یأتی کا مطلب آنا، مطلب لیکن آگے آ رہا ہے با یأتی بہا، لے آئے گا اس کو اللہ، اللہ اس عمل کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف، لطیف باریک بین، باریک بین، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ جی آپ بتائیں گے کیسے گرا، تو سبق کے آخر میں پوچھے گا۔ نحو سے متعلق سوال ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا واو نون کیسے گرا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر، اور صبر کرو، علی ما اصابک، اس پر جو آپ کو پہنچتا ہے، مطلب جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اس پر صبر کرو۔ بہت ضروری چار حکم دے دیے گئے، چار حکم، دین اسلام کی بنیاد ہے چاروں حکم۔ کون سے؟ اقیم الصلاۃ، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہ عن المنکر، اور برائی سے منع کرو، وصبر، صبر کرو کس چیز پر؟ علی ما اصابک، جو آپ کو پہنچے، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچے، تکلیف، تنگی، پریشانی، اس پر صبر کرو۔ اچھا جب یہ سب کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ پختہ امور میں سے ہے، عزم الامور میں سے ہے۔ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز کو قائم کرنا، دیکھیں نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جب اور صبر کرنا تکلیف پر، یہ کام کرو گے تو یہ کام بڑے عزم الامور میں سے ہے، مطلب بڑے پختہ امور میں سے ہے۔ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَاعِرْ، اور مت موڑ، خَدَّكَ اپنے گال کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے گال کو مت موڑ، مطلب کوئی اپنے گال پر تکبر اور ایسی صفات نہ آنے دے اپنے چہرے پر۔ وَلَا تَمْشِي، اور نہ چل، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مَرَحًا تکبر کرتے ہوئے، زمین میں تکبر کرتے ہوئے نہ چل، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند فرماتا، کل مختال فخور، کل مختال ہر متکبر، فخور شیخی مارنے والا، فخر و تکبر یعنی وہ اپنے اندر بڑے پن کو لانے والا۔ اللہ رب العزت جو مختال فخور ہے، مختال مطلب متکبر ہے اور شیخیاں مارنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ دین اسلام کے اخلاق ہے، یہ دین اسلام کے اخلاق ہیں۔ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے اندر ایک شخص تھا جو زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ کو اس کی یہ متکبرانہ چال اتنی ناپسند گزری کہ اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دسا دیا، وہ قیامت کے دن تک زمین میں دستا رہے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سخت اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال ہوتی تھی وہ متکبرانہ نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر آپ صحابہ کے جرمٹ میں بھی چلے جا رہے ہیں تو بعض یعنی کوئی دیکھتے سار یہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ جو ہے ان کے اندر یہ ان کا بڑا اور ان کا رئیس ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو بعض اوقات پوچھنا پڑتا کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی۔ اللہ اکبر، صحابہ آپ سے آگے بھی چلتے، آپ کے دائیں بھی ہوتے، بائیں بھی ہوتے، پیچھے بھی ہوتے، یعنی آپ دنیاوی بڑے بندوں کی طرح آپ اس یعنی یہ کوئی آپ کے لیے کوئی نعوذ باللہ آپ اس چیز کے اندر مبتلا نہیں تھے کہ میں سب سے آگے ہوں اور باقی سب میرے پیچھے ہوں، جیسا کہ آج جس کو پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزیں نہ سکھائیں، نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔
آپ کے اخلاق تو یہ تھے قرآن مجید کے مطابق، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 413 ہے، 21واں پارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 12 ہے، جس پیج پر آیات 19 سے لے کر 27 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید نصیحتیں سنیے حضرت لقمان الحکیم کی، کہتے ہیں وقصد فی مشیک، وقصد میانہ روی پیدا کرو۔ اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی کو، درمیانہ اعتدال، فی مشی کا اپنی چال میں، اپنے چلنے میں میانہ روی پیدا کرو۔ وغضض آہستہ کرو، من صوتی کا اپنی آواز کو نیچی رکھو، اپنی آواز کو نیچی رکھو، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز لصوت الحمیر، البتہ گدھے کی آواز ہے۔ کیونکہ اگر اونچا بولنا، چیخنا چلانا یہ کوئی اچھی صفات ہوتی تو اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اونچی آواز کس مخلوق کی ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ لصوت الحمیر۔ تو پتہ چلا یہ چیخنا چلانا کوئی اچھی صفات میں سے نہیں ہے، ایک مومن کی یہ صفات نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت بھی کیا کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واز کیا کرتے تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وَارْتَفَعَ صَوْتُهُ، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، لیکن چیخنے چلانے کی حد تک یا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات نہیں تھی۔ البتہ واز تبلیغ کرتے ہوئے آواز کا بلند ہو جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھیے آواز کا بلند ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور آواز کا معیوب ہونا، چیخنا چلانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ داڑ سے، چیخنے چلانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نشانیوں کو بیان کیا، مکی صورت ہے، فرمایا الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم، یہ کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے۔ کیا مسخر کیا؟ مسخر کا مطلب آپ پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، مسخر مطلب تمہارے تابع کر دیا، وہ چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واسبغ علیکم، اور پورا کیا تم پر، اسبغ پورا کیا، علیکم تم پر، نعمہ، نعمت ان کی جمع نعم ہے، نعمہ اپنی نعمتوں کو، ظاہرتن جو ظاہری ہے، وباطنتن اور جو باطنی ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض۔ کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ من جو ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تبعیضیہ۔ من کبھی کبھار سے کے معنی میں آتا ہے، فرام کے معنی میں، کبھی کبھار یہ سم کے معنی میں آتا ہے، بعض کے معنی میں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، مَن یُجَادِلُ جو جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ سے ہے، 28ویں پارے کی پہلی سورت بھی مجادلہ ہے، جو بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں۔ یاد رکھیے فی کا لفظی مطلب تو میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بارے میں آتا ہے، اباؤٹ کے معنی میں۔ تو لوگوں میں سے بعض ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، کیا علم کی بنیاد پر؟ نہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن اور ہدایت کے، علم اور ہدایت کے بغیر، ولا کتاب منیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر۔ یعنی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں، یا علم ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، یا پھر کوئی کتاب ہوتی ہے، مطلب اس کتاب سے مراد کوئی آسمانی کتاب اللہ سے نازل کردہ، یا انبیاء کی تعلیمات پر مشتمل کتاب، تو وہ بغیر کسی کتاب منیر، بغیر کسی ہدایت، بغیر کسی علم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، کس چیز کی؟ مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نَتَّبِعُ ہم اتباع کریں گے، مَا وَجَدْنَا جس پر ہم نے پایا،
ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے پایا. کس کو پایا جی؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو. ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے. اولو کان الشیطان، اگرچہ شیطان ہو، یدعوہم انہیں بلاتا ہو، الی عذاب السعیر جہنم کے عذاب کی طرف. مطلب ایک سوال ہے کہ اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی چلیں گے. تو یاد رکھیے مشرکین مکہ کو بہت بڑی چیز جو رکاوٹ بنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو کیسے چھوڑیں. اور آپ یقین کیجئے کہ آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا یہ عذر یہاں پر پیش کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑیں. اللہ اکبر. والتوفیق بید اللہ، توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کیا جائے، خاص کر ایسے اشخاص جنہیں کوئی چیز درست معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ فیملی ہے، آباء و اجداد ہیں، گھر والے ہیں، برادری ہے، وہ کیا کہیں گے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ درست ہے لیکن وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. تو اللہ سے یہ دعا کثرت سے مانگا کریں کہ اللہم آرین الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا، وارزقنا اتباعہ اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے. وارین الباطل باطلا اور اے اللہ جو باطل ہے ہمیں وہ باطل دکھا. وارزقنا اجتنابہ اور اس باطل سے بچنے کی توفیق دے. وارزقنا اور ہمیں توفیق دے اجتنابہ اس باطل سے بچنے کی. بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، خاص کر ایسے لوگ جنہیں دیکھیں اس دعا کے اندر جو چیز ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ جو حق ہے ہمیں حق دکھا دے. بعض اوقات حق پتہ چل جاتا ہے اس پر چلنے کی توفیق نہیں ملتی. تو دعا کیا ہے؟ اے اللہ حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے. اللہم آرین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. وہ آیت کریم ہے جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اکثر علماء کرام کی آپ بیانات میں سنتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی عبادت ہے اس کے لیے دو شروط لازمی ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر اللہ کے وہ عبادت مقبول ہے، قبول کی جائے گی. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے علماء کرام نے ان دو شروط کو اخذ کیا ہے، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کیسے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو یسلم کا مطلب ہے اسلام سے نا، اسلام یسلم، اسلام کا لفظی مطلب ہوتا ہے فرما بردار بن جانا. جو فرما بردار بنائے گا وجہ وہ اپنے چہرے کو اللہ، اللہ کی طرف، جو ایک اللہ کی طرف اپنے چہرے کو فرما بردار بنائے گا، ایک اللہ کی طرف چہرے کا رخ موڑ لے گا، یہ پہلی شرط ہے اخلاص، ایک اللہ، الی اللہ. نمبر دو وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہے. احسن یحسن سے اسم فاعل ہے محسن. احسان یاد رکھیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان ہر عمل کو ویسے کرنا جیسے شریعت میں اس کو کرنے کا حکم دیا گیا، یہ احسان کا درجہ ہے. تو جو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو موڑے گا اور وہ احسان کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک تو اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، ایک مضبوط کڑے کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا، عروہ وثقی. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، عاقبۃ الامور تمام معاملات، تمام امور کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. وَمَن كَفَرَ اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ تو آپ کو غمگین نہ کرے کفرہ اس کا کفر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس نے کفر کیا آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے. اور آپ کے علم میں ہے گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر اللہ اکبر میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اور اس کے اندر میں اس موضوع کو بیان کر رہا تھا. یہ جو گزشتہ رات گزری ہے یہی موضوع بیان کر رہا تھا کہ لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتی تھی. اور میں نے اس بیان کے اندر یہ جو تھا سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت کو پڑھا تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ اکبر. تو یہ موضوع آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھی تھی، تو اللہ نے فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے جو کفر کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہنچانا ہے اور آپ نے پہنچا دیا. صحابہ کرام نے اس چیز کی گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا. الینا مرجعہم، الینا ہماری ہی طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم پس ہم انہیں خبر دیں گے. ہم انہیں نبا ان سے ہے نا، نبا ینبئ فعل مضارع ننبئ، ہم خبر دیں گے ہم انہیں کس چیز کی، بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے عمل کیے ہم انہیں خبر دیں گے. ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور جو کچھ دلوں کے اندر ہے، جو دلوں کے راز ہیں، جو دلوں کے اندر ہے اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا، نمتعہم ہم انہیں فائدہ دیں گے، قلیلا تھوڑا، ہم انہیں تھوڑا فائدہ دیں گے. اس تھوڑے فائدے سے کیا مراد ہے بتائیے؟ اس تھوڑے فائدے سے کیا مراد ہے؟ نمتعہم قلیلا مطلب یہ جو کفر کرنے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ غمگین نہ کریں، یہ ہماری طرف لوٹیں گے. نمتعہم قلیلا، ماشاءاللہ سسٹر شمع ہے، آفتاب احمد صاحب ہے، دونوں کے جواب سب سے پہلے درست آئے. تیسرا جواب سہیل احمد غازی صاحب ہے، چوتھا جواب سسٹر آصفہ ہے. ماشاءاللہ چار جوابات 100% درست آئے. اس سے مراد دنیا کا فائدہ ہے. کبھی یہ نہ کہیں کہ دیکھیں ان کے پاس یہ کفار کے پاس یہ، اللہ نے ان کو یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں فائدہ دیں گے. نمتعہم ہم متاع سے ہے، متع یمتع، ہم انہیں فائدہ دیں گے قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر نضطرہم ہم انہیں مجبور کر دیں گے، الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف، غلیظ عذاب کی طرف. ہم انہیں دنیا کا تھوڑا سا یہ فائدہ دیں گے لیکن ان کے مرنے سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا اور وہ عذاب بڑا غلیظ ہوگا. غلیظ کا معنی ہوتا ہے شدید، بڑا سخت عذاب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مکی صورتوں کے اندر یہ مضمون اکثر بیان ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، وہ اس چیز کے قائل تھے کہ انہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں، کیا سوال ہے جی؟ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ تو چلیے ان کا جواب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اصل میں فعل تھا یقولون، فعل مضارع کی جمع ہے نا یقولون، واو گرا تو آخر میں نون تاکید کا لگا، شروع میں لام لگا. لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر اس کا علم نہیں رکھتے. للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی غنی ہے، الحمید قابل تعریف ہے. وہ اللہ ہی تعریف کے قابل ہے اور وہ غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ غنی ہے. اللہ اکبر. سورۃ لقمان کی خوبصورت آیت جس مفہوم کی آیت سورۃ الکہف کے آخر میں بھی ہے. اللہ اکبر. کئی مرتبہ آپ نے بیانات کے اندر اس آیت کو سنا ہوگا. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ولو اور اگر، انما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، کیا؟ من شجرتن کوئی بھی درخت، زمین میں جو کوئی بھی درخت ہے، اقلام قلم ان کی جمع ہے اقلام، اگر وہ کلمے بن جائیں، زمین کے کوئی بھی درخت اگر کلمے بن جائیں، والبحر اور سمندر، سمندر کیا بنیں گے؟ سمندر سیاہی بنیں گے.
समुंदर स्याही बने, लेकिन कितना, एक समुंदर नहीं नहीं नहीं, यमुद्दु हो, इजाफा हो उसमें, मिन बादिही, उस एक के बाद, सबअतु अबहुरिन, 7 समुंदर, बहरुन की जमा अबहुर, एक समुंदर के साथ 7 समुंदर ऐड हो जाएं, 7 समुंदर उसके मुआविन बन जाए। मदद इसी से है, उर्दू का जो आपका लफ्ज मदद है ना, यमुद्दु से। एक समुंदर ना हो, उसके साथ 7 समुंदर जमा हो जाएं, वो स्याही बन जाएं, जमीन के सारे दरख्त अकलाम बन जाएं, तो क्या होगा, और वो लिखना शुरू कर दें, तो क्या अल्लाह के कलिमात खत्म हो जाएंगे? मा नफीदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे। नाफिदा यनफदो, खत्म होने के माना में, अल्लाह के कलिमात की कोई इंतहा नहीं है, उसकी तारीफात की, उसके कलिमात की कोई इंतहा नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन, गालिब है, हकीम, हिकमत वाला है। अब देखिए सवाल पैदा हो सकता है कि जो अल्लाह इतना तारीफ के काबिल है, जिस अल्लाह के कलिमात की इतनी वुसात है, उसकी सरजमीन पर, उसकी सरजमीन पर कोई शिर्क करे, कुफर करे, तो अल्लाह की 2 सिफात हैं, इन्नल्लाह अजीज और हकीम, वो गालिब है, वो अगर पकड़ने पर आए तो पकड़ सकता है, लेकिन वो नहीं पकड़ता, क्योंकि वो हकीम भी है, उसकी हिकमत है, हर चीज का एक वक्त है और हर चीज की एक मोहलत है। स्याही के लिए आयत करीमा में कोई अलग से लफ्ज तो नहीं है, लेकिन समुंदर मतलब दरख्त कलमे बन जाएं, और समुंदर, समुंदर की कलमे तो नहीं बनेगी, तो समुंदर की क्या बनेगी? स्याही बनेगी। तो इससे हमने इस माना को अखज कर लिया। और ये अरबी जुबान का असलूब है कि बाज औकात अगर कोई चीज बड़ी वाजे होती है और उसके साथ एक चीज को जिक्र कर दिया जाता है, तो उसको जिक्र नहीं किया जाता, तो समुद्रों का जिक्र कर दिया गया, तो स्याही का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन इससे मुराद वो ये कि जो समुंदर है वो स्याही बने और जो दरख्त हैं वो अकलाम बन जाए, तो मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह के कलिमात फिर भी खत्म ना हो। कुरान मजीद का सफ़र नंबर 414 है, 21वां पारा है, जिसका सफ़र नंबर 13 है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सूरत लुकमान मुकम्मल होने जा रही है। आयात 28 से लेकर 34 तक की आयात है, मक्की सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों को सुनिए। फरमाया, मा खल्कुकुम वला बाअसुकुम, नहीं है तुम्हारा पैदा करना, मतलब पहली मर्तबा नहीं है तुम्हारा पैदा करना, वला बाअसुकुम, और ना ही तुम्हारा उठाना। बास का मतलब यानी कब्रों से उठाना, तुम्हारा ये पैदा करना, तमाम इंसानों जिन का पैदा करना, वला बाअसुकुम, और ना ही तुम्हारा उठाना नहीं है, इल्ला, मगर, कनफ्सिन वाहिदा, एक जान की तरह। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये इतना आसान है जैसे एक जान को पैदा करके दोबारा उठाना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, सुनने वाला, बसीर, देखने वाला है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, यूलिजुल लैला, दाखिल करता है रात को, फिन नहारी, दिन में, व यूलिजुन नहारा, और दाखिल करता है दिन को, फिल लैली, रात में, दिन को रात में दाखिल करता है, रात को दिन में दाखिल करता है। 2 तरह की तफसीरें, मतलब ये कि दिन की रोशनी छाई हुई होती है, रात का अंधेरा उसमें दाखिल हो जाता है, रात का अंधेरा छाया हुआ होता है, दिन की रोशनी फूट पड़ती है, गोया कि उसमें दाखिल हो गई। दूसरी तफसीर भी बिल्कुल दुरुस्त है, और वो ये है, बड़ी खूबसूरत तफसीर, और वो ये है कि देखिए सर्दियों गर्मियों के एतबार से, अगर आप अपने टाइमिंग के एतबार से देखें, तो दिन का हिस्सा कुछ रात में दाखिल हो जाता है और रात का कुछ हिस्सा दिन में दाखिल हो जाता है। तो ये माना भी बिल्कुल दुरुस्त है। फजर और मगरिब के टाइम में जो तब्दीली होती है, तो बाज़ औक़ात दिन का कुछ हिस्सा रात में चला जाता है, रात का कुछ हिस्सा दिन में आ जाता है। अल्लाह अकबर, दोनों तफसीरें बिल्कुल दुरुस्त हैं। वसख्खर शम्स वल क़मर, उस अल्लाह ने सूरज और चांद को मुसख्खर किया। कैसे मुसख्खर किया? कुल्लुन, हर चीज, यजरी, चल रही है, इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। अजल, वक्त, मुसम्मा, मुकर्रर, एक मुकर्रर वक्त तक हर चीज यजरी, चल रही है।
وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج اور چاند یا خاص کر سورج جو ہے وہ جامد ہے ایک جگہ پر، بلکہ سائنس کی پرانی ریسرچ یہ تھی کہ سورج جامد ہے، زمین اور باقی سیارے حرکت کر رہے ہیں، لیکن کچھ سال پہلے سائنس کی ایک ریسرچ آئی کہ سورج بھی حرکت کر رہے. واللہ عالم، جو ریسرچ کا مزاج رکھتے ہیں ان کے لیے یہ موضوع بڑا وسیع ہے، ان کے لیے یہ موضوع بڑا وسیع ہے. اور اس موضوع پر ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے الشمس والقمر بحسبان. ایک عالم گزرے ہیں عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ، ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے الشمس والقمر بحسبان. اور اگر فہیم بھائی، امجد بھائی آپ مجھے یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی PDF گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا. اس ٹاپک کے بارے میں وہ کتاب اور وہ ریسرچ کو لازمی پڑھنا چاہیے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں، اس کائنات کی وسعتیں، کیا چیز حرکت کر رہی ہے، کیا چیز جامد ہے. اللہ نے یہ فرمایا سورج چاند کا ذکر کر کے کہ ہر چیز ایک مقرر وقت میں چل رہی ہے. اور حدیث کے مطابق بھی یہی ہے کہ سورج اللہ رب العزت سے اگلے دن، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سورج اللہ رب العزت سے اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اس کو اجازت مل جاتی ہے، اور جب قیامت کا قائم ہونا ہوگا تو اسے اجازت نہیں ملے گی اور وہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا، اسے یہ حکم دے دیا جائے گا. ذالکا، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں. بین اللہ، یہ کہ اللہ هو الحق، وہ حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جس کو پکارتے ہیں اس کے علاوہ. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور جس کو وہ پکارتے ہیں من دُونِهِ، اس اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ الباطل، وہ باطل ہیں. جس کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں اور وہ اللہ حق ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ هو العلی الکبیر، وہ اللہ بلند بھی ہے، وہ اللہ بڑا بھی ہے، علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے. علم ترا، مزید اللہ نے نشانیاں بیان کی کہ آپ نے نہیں دیکھا. ان الفلکا، یہ کہ کشتی، تجری فی البحر، وہ سمندر میں چلتی ہے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے. دیکھیے نا، کشتی کا سمندر کے اوپر ٹھہرا رہنا، اللہ اکبر. حالانکہ بعض اوقات اس پانی یا اس سمندر کے مقابلے میں وہ بحری جہاز چاہے پورے شہر جتنا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کیا حیثیت ہے اس کی. بعض اوقات کشتیاں سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، سالوں سال تلاش کرنے کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا. یہ حیثیت ہے کشتی کی سمندر کے آگے. تو یہ جو کشتی سمندر پر چلتی ہے یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت کی اس نعمت کی یاد دہانی کروائی گئی، کیونکہ مشرکین مکہ، آپ کے علم میں ہے، مکہ کے بالکل قریب سمندر تھا اور سمندر کے سفر سے وہ واقف تھے. کبھی حبشہ وغیرہ کا وہ سفر کرتے، کشتی میں وہ سوار ہوا کرتے تھے، تو وہ اس چیز کو اچھی طرح سے انہیں احساس تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت سے، لیوریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھائے. ارا یوری سے ہے، جب آج کے سبق میں جو پہلی آیت میں اسی فعل کا فعل امر آیا تھا، فارونی، بس مجھے دکھاؤ. اس کا فعل مضارع آیا لیوریا، تاکہ وہ دکھائے کم، تمہیں. کیا دکھائے؟ من آیات ہی، اپنی نشانیوں میں سے. ان فی ذالک لآیات، اس میں البتہ بے شک نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر بہت صبر کرنے والے، بہت قدردان، بہت شکر کرنے والے کے لیے. جو بہت صبر کرنے والا ہے، بہت شکر کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں نشانیاں. بہت بہت کیا کیونکہ دونوں مبالغے کے الفاظ ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ان کو ڈانپ لیتی ہے کوئی موج، سمندر کی کوئی موج. وَإِذَا غَشِيَ، اور جب ڈانپ لیتی ہے، ہم انہیں موجن، کوئی موج. كَالظُّلَلِ، بادل کی طرح، سائبان کی طرح. ظلل سائے کو کہتے ہیں. سائے کی طرح کوئی موج ان پر آ جاتی ہے تو اس حالت میں کیا کرتے ہیں؟ دعاو اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں. فی الماضی دعا، دعو، پکارتے ہیں اللہ کو. کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو پتہ چلا دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اچھا، جب مصیبت ٹل جاتی ہے، فلما نجاہم، پس جب وہ انہیں نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے میانہ رو ہے. من بعض کے معنی میں، فمنہم، پس ان میں سے بعض،
मुक्तसिद मियाना रो है। तो क्या पता चला, बाज मियाना रवि यानी एतदाल पर कायम रहते हैं, अल्लाह को ही पुकारते रहते हैं। यानी कश्ती के अंदर इस मुसीबत का आना उनके लिए हिदायत का बाइस बन जाता है, वो अल्लाह को ही पुकारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मीन ये बता रहा है कि ये बाज लोगों का रवैया होता है, बाज लोग जो हैं वो बाहर निकलकर फिर अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना शुरू कर देते हैं। फरमाया वमा यजहदु बि आयातिना, और नहीं इनकार करता हमारी आयात का, हमारी आयात का इनकार नहीं करता, इल्ला मगर कुल्लु खत्तारिन कफूर, हर बिगड़ा हुआ सरकश और नाशुक्रा, हर सरकश या मुतकब्बिर और नाशुक्रा ही हमारी आयात का इनकार करता है, उसके अलावा कोई इनकार नहीं करता। अल्लाह अकबर। सूरत लुकमान की इंतहा है, जब भी कोई सूरत मुकम्मल होती है बड़े गौर से मौज़ूआत देखा करें। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए लोगो, इत्तकू डरो, रब्बकुम अपने रब से, वख्शौ और डर जाओ, यौमन उस दिन से, क़यामत के दिन की एक निशानी बयान होने वाली है। ला यजजी वालिदुन, कोई जजा नहीं देगा, कोई फायदा नहीं देगा वालिद, किसको, आम वलद ही, अपने बेटे से, अपनी औलाद से। अरबी जुबान में जो वलद का लफ्ज होता है ये मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए बोला जाता है औलाद के माना में, जैसे उर्दू में आप बेटे बेटे दोनों के लिए औलाद का लफ्ज यूज करते हैं, इसी तरह अरबी में वलद और इसकी जमा औलाद मुजक्कर मुन्नस दोनों पर बोला जाता है। तो कोई वालिद अपनी औलाद से उनको फायदा नहीं देगा, किफायत नहीं करेगा। वला मौलूदुन, और ना ही कोई औलाद, हुआ जाजिन, वो फायदा देने वाली है, आं वालिदिही, अपने वालिद से, शैआ, कुछ भी। ना वालिद अपनी औलाद को फायदा दे सकेगा, ना औलाद अपने वालिद को कोई फायदा दे सकेगी। शैअन नकिरा, या कुछ भी। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्ना चैप्टर है जी, गर्रा या गुर्रु, वन्ना या दुन्नु के स्टाइल पर, गर्रा या गुर्रु। शुरू में लाम आया, ला नहीं का, आखिर में नून आया, फला तगुर्रन्ना, बस हरगिज धोखे में ना डाले। इसी से पहले भी फेल गुजरा ना, गुरूर, गुरूर इसी का मजदर है, गर्रा या गुर्रु से धोखे में डालना। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी आपको धोखे में ना डाले। वला यगुर्रन्नकुम, और ना हरगिज धोखे में ना डाले, कुम तुम्हें, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, अल गरूर, कोई धोखा तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी धोखे में ना डाले, और ना ही दुनिया की जिंदगी तुम्हें किसी धोखे में डाले। अब देखिए क्या मतलब, यानी दुनिया की जिंदगी में बाप बेटे के काम आता है, बेटा बाप के काम आता है, तो ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले कि क़यामत के दिन भी इस तरह एक दूसरे की मदद कर दी जाएगी। वो दिन उसकी सिफात के अंदर ये शामिल है, क्या शामिल है जी, उसकी सिफात के अंदर ये शामिल है कि उस दिन ला यज्जी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाजिन अन वालिदिही शैआ। सूरत लुकमान की आखिरी आयत है और ये बड़ी मारूफ आयत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि मफातिहुल गैब खम्स, कि जो गैब की कुंजियां हैं, गैब की चाबियां हैं, वो 5 हैं। गैब की चाबियां 5 हैं जिनका जिक्र सूरत लुकमान की इस आयत में आया 34। गैब की चाबियां 5 हैं जिनका जिक्र इस सूरत लुकमान की आखिरी आयत में। देखिए वो कौन सी 5 गैब की चाबियां हैं। पहले हम तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर तफसीर पढ़ते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इंदहु इल्मुस्साआ, इंदहु उसी के पास है, इल्मुस्साअती, क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल गैसा, और वो बारिश को नाजिल करता है, इसका इल्म भी उसके पास है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और जो कुछ माओ के रहमों में है, जो कुछ रहमों में है वो ही जानता है। नंबर 4, वमा तदरी नफ्सुन मादा तक्सिबु गदा, वमा तदरी नफ्सुन, कोई जान ये नहीं जानती, मादा तक्सिबु गदा, कि वो कल क्या कमाई करेगी, कल वो क्या अमल करेगी। नंबर 5, वमा तदरी नफ्सुन, और कोई जान नहीं जानती, बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि किस जमीन पर उसकी मौत होगी।
بے اردن کس زمین پر تموت وہ مرے گی، کس زمین پر اس کی موت ہوگی، کہاں پر کسی کو موت آنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ بہت علم رکھنے والا، بہت خبردان ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھ لیجئے قیامت کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، لیکن قیامت کب آئے گی؟ جس حدیث میں جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جیسے تمہیں نہیں پتا کب آئے گی، ایسے ہی مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی۔ ہاں، پھر انہوں نے اگلا سوال کیا تھا اخبرنی عن اماراتها، قیامت کی کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں، لیکن قیامت کا وقوع کب ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کو وہ نازل کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے سائنس جتنی بھی ترقی کر لے پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کل شام بارش کا امکان ہے۔ ہاں، انہوں نے آلات کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ بادل آ رہے ہیں، یہ سپیڈ ہے، اس ٹائم اس علاقے میں پہنچیں گے، برس سکتے ہیں یا نہیں برس سکتے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بعض اوقات سیاہ بادل بھی آتے ہیں، بارش کو لے کر آتے ہیں، انسان خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، جہاں پر ہوگا وہاں پر برسیں گے۔ تو بارش کا ہونا یہ اللہ کے حکم میں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو رحموں میں ہے۔ سائنس نے ہمیں بہت ہو گیا تو چلے میل فیمیل کی پہچان کر دی، لیکن اس کی مدت کیا ہے، مدت حمل، وہ اس کے نصیب کیسے ہیں، وہ سعید ہے یا شقی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کے عمل کیسے ہوں گے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، تمام چیزیں یہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے۔ اس سے مراد کوئی صرف مذکر مونس نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان کل کیا کرے گی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس نے کس زمین میں مرنا ہے وہ کسی جان کو یہ نہیں پتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ لقمان کو مکمل کیا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو چلیے سورۃ سجدہ کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 415 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 14 ہے، اور اس پیج پر آیات 1 سے لے کر 10 تک کی 10 آیات ہیں۔ سورۃ سجدہ کا پہلے تعارف جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ سجدہ یہ مکی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 30 ہے، 30 ہے۔ آیت نمبر 15 کے اندر آیت سجدہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا ہے۔ اور موضوعات بھی دیکھ لیجئے، پہلی 3 آیات میں قرآن مجید کو نازل کرنے کے ثبوت ہیں، آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک اللہ رب العزت کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہیں چونکہ مکی صورت ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک مشرکین کا قیامت کے دن کا انکار اور روز قیامت ان کی حالت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک میں مومنین کی صفات اور ان کو دی جانے والی جزا کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک میں کفار کی سزا اور ان کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جو روح گردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک 3 آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کا ذکر ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں کی تکریم کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک جو آخر کی 5 آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت کی قدرت اور روز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کے ثبوت کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل ہونا ہے، کتاب کا اترنا ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطرا، اس کو گھڑ لیا گیا ہے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو گھڑ لیا گیا ہے؟ بل هو الحق، بلکہ یہ تو حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، تاکہ آپ قریش کی اس قوم کو ڈرائیں،
ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں، لعلہم تاکہ وہ یہتدون ہدایت پائیں۔ عرب کے اندر انبیاء آئے، بعض علماء مفسرین کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جن کو مدین، اہل مدین کی طرف بھیجا گیا، وہ عرب کا علاقہ تھا، وہ عرب کے اندر بھیجے گئے نبی تھے، لیکن اس سے مراد خاص قریش کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی رسول نہیں آئے۔ تو قرآن مجید کے نزول کی ایک حکمت بتا دی گئی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کتنے دنوں میں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ چیٹ کے اندر بتائیے کون سے 6 دنوں میں پیدا کیا؟ ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اور آپ کے علم میں ہے پہلے یہ ٹاپک قرآن مجید میں 7 مقامات پر اللہ کے استواء کا ذکر ہے کہ وہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، 7 مقامات پر ذکر ہے، 7 مقامات پر ذکر ہے۔ ہمیں، ہمارے اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ عرش پر قائم ہوا۔ کیسے ہوا؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بولی جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی سفارشی، افلا تذکرون، کیا تم نہیں نصیحت پکڑتے، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے لے کر زمین تک کے معاملے کی وہ کیا کرتا ہے؟ تدبیر کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ، ثم یعرج الیہ، پھر اسی اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، فی یومن، اس دن میں، اسی اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں اس دن میں، اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں اس دن میں۔ اچھا بتائیے کس دن میں بلند ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس دن میں، یعنی اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھیے، قرآن مجید کے اندر 1 سے زائد مقامات پر، یعنی 3 مقامات پر اس دن کے بارے میں ذکر ہے۔ مفسرین کے ہاں کافی اقوال ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ نے 16 کے قریب اقوال ذکر کیے کہ اس دن سے مراد کون سا دن مراد ہے۔ واللہ عالم، جو درست ترین اس کے اندر چیز لگتی ہے وہ یہی ہے کہ بلند ہوتے ہیں اس کی طرف، فی یومن، اس دن میں، کان مقدار ہو، کہ اس دن کی مقدار ہے، اس دن کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سنتین، 1000 سال کے برابر، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، جو تم شمار کرتے ہو، تمہاری گنتی کے مطابق اس دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، بولے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب وہ آسمانوں تک ان اعمال کا لے جایا جانا، یا پھر اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد قیامت کے دن ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال کی بلندی ہے، کہ قیامت کے دن جن اعمال کو اٹھایا جائے گا، ان اعمال سے مراد کیا ہے؟ بولیے، ان اعمال سے مراد وہ دن، جس دن کے اندر ان اعمال کو اٹھایا جائے گا، اس دن سے مراد کیا ہے؟ اس دن سے مراد وہ دن ہے جو کہ 1000 سال کے برابر ہوگا ہماری گنتی کے مطابق، 1000 سال کے برابر ہوگا ہماری گنتی کے مطابق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے ایک بہت بڑا، یعنی آپ کے علم ہے کہ اس کے علاوہ بھی تقریباً قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس دن کا ذکر ہے، ایک جگہ پر 50 الف سنتین۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی خوبصورت بات کی اس بارے میں، انہوں نے کہا خاموشی اختیار کی جائے، کون سا دن ہے، کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی زیادہ تفاصیل ہمیں نہیں بتائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے علم میں جو کہ مفسر قرآن ہے، قرآن مجید کے مفسر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ جو سوال بھی پوچھا گیا 6 دن کون سے ہیں، اور کچھ لوگوں نے چیٹ میں بھی بتایا
یہ 6 دن اتوار سے لے کر جمعہ تک کے دن ہیں، اتوار سے لے کر جمعہ تک کے دن ہیں، اور پھر جمعے کا دن وہی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق کی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد اتوار سے لے کر جمعے تک کا دن ہے، یوم السبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے علاوہ۔ ذالک عالم الغیب، ذالک یہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، غیب کا مطلب یعنی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، والشہادہ اور ظاہر، شہید یا گواہ اسی سے ہے نا، کیونکہ گواہی وہ دیتا ہے جس پر ہر چیز واضح ہوتی ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ تو غیبی و شہادہ، غیب کا مطلب چھپی بات، ظاہر بات، چھپی اور ظاہر ہر طرح کی بات کو جاننے والا ہے، عالم ہے۔ العزیز وہ غالب ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ الذی جس نے احسن کل شیء ہر چیز کو اچھا کیا، کیا اچھا کیا؟ خلقہ اس کی پیدائش، اللہ نے ہر چیز کی پیدائش کو بڑا اچھا کیا، احسن۔ وبدأ خلق الانسانی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا کی من طین مٹی سے، مٹی سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی۔ ثم جعل نسلہ، ثم پھر جعل بنایا، نسلہ اس کی نسل کو، انسان کی نسل کو، یعنی انسان کی ابتدا تو مٹی سے کی لیکن پھر اس کی نسل کو بنایا، من سلالت نچوڑ سے، من ماء مہین ایک معمولی پانی کے نچوڑ سے، ایک معمولی سے پانی کے نچوڑ سے انسان کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے اس کی نسلوں کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ ثم سواہ، پھر اس کو برابر کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، سوا تسویہ سے برابر، ایک انسان کو اتنی خوبصورت شکل و صورت میں کامل کر دیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ اور پھونکا اس میں من روحہ اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے یعنی اپنی طرف سے اللہ رب العزت نے اس میں روح کو پھونکا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ اور بنایا تمہارے لیے، السمع سماعت کو، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دل، فؤاد ان کی جمع افئدہ، تمہارے لیے سماعت بصارتیں اور دلوں کو بنایا۔ قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وقالوا آپ دیکھیے انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا تو آیت نمبر 10 میں عقیدہ آخرت آ گیا اور مشرکین مکہ کا انکار آ گیا۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کا، قیامت کے دن اٹھائے جانے کا جو انکار کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھایا جائے گا، جو آگے چل کر سورۃ یاسین میں بھی موضوع آ رہا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اِذَا ضَلَلْنَا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، اِنَّا تو کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید ایک نئی تخلیق میں آئیں گے۔ کیا جب ہم زمین میں دلال، دلال اصل میں عربی میں راستے سے گم ہونے کو دلال کہتے ہیں، بٹک جانا، تو وہ یہ کہتے کہ اب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی تخلیق میں آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ بل ہم بلقاء ربہم بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے کافرون انکار کرنے والے ہیں، وہ تو اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ آج کا ہمارا آخری صفحہ ہے جی، یہ آپ کے 21ویں پارے کا صفحہ نمبر 15 ہے، سورۃ سجدہ کا یہ دوسرا پیج ہے، قرآن مجید کا یہ صفحہ نمبر 416 ہے، جس میں آیات 11 سے لے کر 20 تک کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، یتوفاکم تمہیں فوت کرے گا، تمہیں موت دے گا، ملک الموت موت کا فرشتہ، لام پر زبر ہے نا، ملک تو فرشتہ ہے، لام کے نیچے زیرو، ملک تو بادشاہ، ملک الموت موت کا فرشتہ، کون سا فرشتہ؟ الذی وکل بکم جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ وکیلا وکیل سے ہے، کیونکہ وکیل کو آپ کسی کام پر مقرر کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے وکیل۔ وکیلا مقرر کیے گئے بکم تمہارے لیے، جو تمہارے ساتھ مقرر کیا گیا ہے وہ تمہیں فوت کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم پھر اپنے رب ہی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فعل مجہول ہے ترجعون۔ وَلَوْ تَرَى اور اگر آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم،
नाकिसु झुकाए हुए होंगे, रुऊसिहिम अपने सरों को, रअसुन की जमा रुऊस, जब मुजरिम अपने सरों को झुकाए हुए होंगे, इंद रब्बिहिम अपने रब के पास, क्या कह रहे होंगे जी? कह रहे होंगे रब्बना ए हमारे रब, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, वो कह रहे होंगे रब्बना ए हमारे रब, अब सरना, ए अल्लाह हमने देख लिया, फेल माजी, ए अल्लाह हमने देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, व समिअना और सुन लिया, फरजिअना तू हमें लौटा दे, राजा यरजू फरजिअना तू हमें लौटा दे, ना हमें नअमल हम अमल करेंगे, सालिहन नेक, इन्ना मोकिनून हमें यकीन हो गया है, औका न योकिनु से इसम फाइल मोकिन जमा मोकिनून हमें यकीन हो गया, अल्लाह हमें लौटा, अब हमने देख भी लिया सुन भी लिया, ए अल्लाह एक दफा लौटा, नअमल सालिहन। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की हिकमतें हैं, फरमाया वलौ शिअना, और अगर हम चाहते, लआतैना तो अलबत्ता हम दे देते, कुल्ला नफ्सिन हर जान को, हुदाहा उसकी हिदायत, मतलब अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत पर पैदा करते, मतलब हिदायत इजबारी हो जाती, लाजिम हो जाती कि हर बंदा हिदायत पर है। फिर ये इम्तिहान आजमाइश ये तो ना बचता, वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, वलाकिन और लेकिन असल बात यह है कि हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ से बात साबित हो चुकी है, सच हो चुकी है। क्या? लअम लअन्ना, मला यमलऊ से है, मला यमलऊ से, मला यमलऊ फतह यफ्ताऊ के स्टाइल पर उससे शुरू में लाम, आखिर में नून ताकीद के लिए लाम ला अन्ना, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा, जहन्नमा जहन्नम को, मिनल जिन्नती जिन्नों में से, देखिए जीम के अगर ऊपर जबर हो जन्ना तो वो जन्नत बाग, बाग के माना में है, और जीम के नीचे से जिन्ना तो ये जिन्नुन की जमा है, जिन्नुन की जमा, जैसे नास इंसान की जमा है। मैं जहन्नम को जरूर भर दूंगा, मिनल जिन्नती जिन्नों में से, वन्नासी और लोगों में से, अजमाइन सब के सब, इन सब के सब से मैं जरूर जहन्नम को भर दूंगा। फदूकू पस चखो, ज़ाक़ा यदूकू, ज़ाक़ा यदूकू से फेर अमर है, फदूकू पस चखो, बीमा नसी तुम जो तुम भूल गए थे, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा अपने इस दिन की मुलाकात को, इन्ना नसीनाकुम बेशक हम भी तुम्हें भूल गए, जैसे तुम दुनिया में हमें भूल गए थे ऐसे ही आज हम तुम्हें भूल गए। वज़ूक़ू और चखो, अज़ाब अल खुल्दी हमेशगी का अजाब, हमेशा रहने वाला अजाब चखो। बा सबब के माना में है, बिमा कुंतुम तामलून सबब उसके जो तुम अमल किया करते थे। इन्नमा युमिनु बि आयातिना बस हमारी आयात पर तो ईमान लाते हैं, अल्लदीना वो लोग जो, इदा दुक्किरू बिहा फेल मजहूल है, इदा दुक्किरू जब उन्हें नसीहत की जाती है, बिहा इन आयात की, खर्रू वो गिर पड़ते हैं, सुज्जदा साजिद की जमा है, सुज्जदा सजदे की हालत में गिर पड़ते हैं, वसब्बहू और तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम अपने रब की हम्द के साथ, वहुम ला यस्तकबिरून और वो तकब्बुर नहीं करते। और ये वही आयत करीमा है जिसकी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत सजदा रखा गया, क्योंकि इसके अंदर सजदे का हुक्म है। सजदे का हुक्म तो बहुत सी आयात में है, बहुत सी सूरतों में है, कुरान मजीद के सजदों की तादाद 14 है, लेकिन ये इतना अहम मुकाम है कि जिस मुकाम की मुनासबत से पूरी सूरत का नाम सूरत सजदा रख दिया गया। तो पता चला सजदा करना यह तवाज़ो और आजिज़ी की अलामत है, अल्लाह की तस्बीह करना उसकी हम्द के साथ यह आजिज़ी की अलामत है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वहुम ला यस्तकबिरून वो तकब्बुर नहीं करते। तो अल्लाह की आयात को सुनकर नसीहत पकड़ना, गिर पड़ना, अल्लाह अकबर, ये आजिज़ी है, ये तकब्बुर के अपोजिट है। ततजाफा अलग होते हैं, जुनूबुहुम उनके पहलू, जंब उनकी जमा जुनूब, उनके पहलू अलग होते हैं, अनिल मदाजिई उनके बिस्तरों से, मज़जा उनकी लेटने की जगह, मज़जा मदाजिअ जमा है, उनकी लेटने की जगहों से उनके पहलू अलग होते हैं। क्यों? वो उठते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, क़ियाम करते हैं, यदऊन रब्बहुम अपने रब को पुकारते हैं, खौफन डरते हुए,
وطمعن اور امید رکھتے ہوئے. تو یاد رکھیے یہ مومن کے ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی اور اس سے امید بھی. نہ اتنا ڈر ہو کہ امید نکل جائے، نہ اتنی امید ہو کہ اللہ کا ڈر ہی نہ رہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. خوف اور طمع کے درمیان میں مومن کا ایمان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ان بندوں کی صفات ذکر کی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں خوفاً و طمعا. مزید کی علامت ہے وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس کوئی جان نہیں جانتی، ما اخفی لہم کیا چھپایا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیسا کیسا آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی جزا اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. جزاءً یہ بدلہ ہے، بما کانوا یعملون بسبب اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، دنیا میں جو عمل کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. یہ قرۃ اعین ہے، یہ قرۃ العین یا قرۃ اعین ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرہ ٹھنڈک کو کہتی ہے. تو آج کا آخری آیات ہے 3 آیات. فرمایا افمن کان مؤمنا کیا پس جو بندہ مومن ہے، افمن کیا پس جو کانا ہے مؤمنا مومن، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کانا فاسقا فاسق ہے. لا یستوون برابر نہیں ہو سکتے. ایمان والا اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ان دونوں کا بدلہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اما الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوى ان کے لیے ہمیشگی والے باغات ہیں، ان کے لیے ٹھکانے والے، یعنی جس جگہ پر وہ استقرار پکڑ سکتے ہیں، جس جگہ کو وہ ٹھکانہ بنا سکتے ہیں، وہ باغات ہیں ان کے لیے. نزولاً مہمان نوازی کے طور پر، نزولاً مہمان نوازی کے طور پر، بما کانوا یعملون بسبب اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کے بدلے میں یہ ان کی مہمان نوازی ہے. یہ جو باغات ہیں جنات المأوى یہ ان کی مہمان نوازی ہے. اور اس کے اپوزٹ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، گناہ گار ہوئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادو جب کبھی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا یہ کہ وہ نکلے، منہا اس آگ میں سے، کیونکہ النار مونس یوز ہوتا ہے تو ہا ہے، جب کبھی اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدو لوٹا دیے جائیں گے. فعل مجہول ہے. اعادہ یعیدو سے اسی سے اعادہ بھی ہے، مراجعہ کے معنی میں، روین کے معنی میں. اعیدو لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس آگ میں. وقیل لہم اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا چکھو، عذاب النار آگ کا عذاب، الذی جو کہ کنتم بہ تکذبون جس کو تم جٹلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو دیکھیے یہ جو آیات ہیں ان کے اندر کتنے ماضی استمراری یوز ہوئے، کتنے ان آیات کے اندر ماضی استمراری ذکر ہوئے. جن آیات کو تم جٹلایا کرتے تھے آج اس آگ کی عذاب کو چکھو. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 5 صفحات مکمل کیے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.